عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله مولانا العظیم. معزز حاضرین، عزیز طلبہ اور طالبات، بحمد اللہ تعالی آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 پر اپنی گفتگو کر رہے ہیں. یہ تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. بنیادی ارشاد تو صحابہ کرام کو ہے، چونکہ وہ مخاطب اولی تھے، اولی مخاطب تھے. اس کے بعد پھر وہی حکم صحابہ کرام کے بعد امت مسلمہ کے کو کنوے ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، اور تاریخ اسلام کے اور امت مسلمہ کے ہر دور میں اور ہر طبقے میں وہ حکم آگے کیری کرتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے. اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اچھی طرح ذہن نشین کر لو. اب جب قرآن مجید کوئی حکم اس انداز کے ساتھ بیان کرے اور شروع کرے تو صاف ظاہر ہے کہ بڑی خاص توجہ دلائی جا رہی ہے، چونکہ قرآن مجید کی تو ہر بات یاد رکھنے والی، سمجھنے والی، ذہن نشین کرنے والی. کوئی بات اور کوئی حکم اللہ رب العزت کا اور قرآن مجید کا ایسا نہیں ہوتا جسے انسان نظر انداز کر دے. تو جب بطور خاص کہا جائے وَاعْلَمُوا، یعنی جان لو، مطلب ہے یہ بات کبھی نہ بھولو، اسے ہمیشہ ذہن نشین رکھو، یہ بات ہمیشہ محفوظ رکھو. کیا؟ ان فیکم رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں خود موجود ہیں، تم میں بولیے خود موجود ہے. یہاں ایک بات تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایمان کے درجے میں ہے اور روحانی اعتقاد کے درجے میں ہے، اور آپ کا جو مقام و منصب ہے اور امت کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے. ایک پہلو کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، تربیت کے ساتھ ہے، اور آگے ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کے ساتھ. اعتقادی پہلو تو یہ، جیسے میں نے پہلے بھی مختلف قرآنی احکام کے حوالے سے ایک نقطہ سمجھایا ہے کہ یہ سوال یوں سوچا کریں، طالب علم جو طلباء بھی بیٹھے ہیں اور اساتذہ بھی اور دین کا فہم رکھنے والے بھی، یوں سوچا کریں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو صحابہ کرام کو خطاب ہے،
یہ ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں موجود ہیں. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں. اس پر اگر کوئی عالم یہ کہے کہ یہ تو صحابہ کرام کو خطاب تھا، ہمیں خطاب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ آیت ہم نے صحابہ کرام کے بعد کے دور کے لیے قیامت تک امت مسلمہ کی افادیت سے خارج کر دی. اس آیت کریمہ کا ایڈریس اگر امت مسلمہ کو نہیں، اس کو کہتے ہیں ایڈریسی، مخاطب. اس آیت کریمہ کے صرف صحابہ تھے اور بعد کے مسلمان نہیں اور ہم نہیں. تو جو حکم اس آیت کریمہ کے ذریعے دیا جا رہا ہے اور جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ تو ایک ایک بات آپس میں جڑی ہوئی ہے، انٹرلنکڈ ہے ہر بات. تو جب بنیادی اصول ہی ختم کر دیا آپ نے یہ کہہ کر کہ یہ ہمیں تو خطاب ہی نہیں، صحابہ کرام سے خطاب تھا، تو پھر اس خطاب کے تحت جتنی بات آتی ہے وہ بھی پھر صحابہ کرام کے لیے تھی. ہمارے لیے معاذ اللہ اس کا کوئی حکم، اس کی کوئی افادیت، اس کی یوٹیلیٹی، اس کا بینیفٹ، اس کا ریلیونس نہ رہا. یہی بات بنتی ہے نا. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. بعض لوگ اپنے کسی من گھڑت عقیدے اور اپنے ذہنی مفروضے کو بچانے کے لیے قرآن کی نسبت اس قسم کی بات کر دیتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ اس قسم کی باتوں میں سے. لہذا صحابہ کرام کے لیے بھی ہے اور قرآن مجید کا ہر حکم ہمارے لیے بھی ہے. صحابہ کرام کے لیے ان کے حالات کے مطابق تھا اور وہی حکم اور خطاب ہمارے لیے ہمارے حالات کے مطابق. اس کی نوعیت تو تبدیل ہوگی مگر جو بنیادی حکم ہے اس کا خطاب ہر ایک کو ہوگا. یہ بات بیسک ہے. لہذا یہ حکم کہ جان لو اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام تم بھی جان لو، اور قیامت تک کی اے امت مسلمہ تم بھی جان لے، تمام مسلمان جان لیں، خواہ وہ جس زمانے میں بھی ہوں. کیا جان لیں؟ ذہن نشین رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں. یہ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کا مفاد ہے. مسلمان کے لیے یہ عقیدے کے درجے میں، ایمان کے درجے میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اس تصور کو، اس حقیقت کو مستحضر رکھے، یعنی ذہن نشین رکھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہیں. یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے جو میں نے جس تمہید کے ساتھ سمجھائی کہ خطاب اس کا صرف صحابہ کے دور کے لیے ہے یا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، اگر جواب یہ ہو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے تو بس پھر بات کلیئر ہو گئی. لہذا اب وہ جو جھگڑے، بحث، ڈیبیٹ، مناظرے ہوتے ہیں اس کا کوئی باقی جواز رہ گیا؟ بولیے. نص قرآنی سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک امت مسلمہ میں موجود ہیں. جب تک قرآن کا یہ حکم موجود ہے اور جب تک یہ میرے جملے بیٹے آپ یاد رکھ لیا کریں، خاص طور پہ طالب علم، اساتذہ اور جنہوں نے آگے بڑھ کے دائی، مبلغ، اساتذہ، استاد، مربی بننا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک ایک جملہ بھی، ایک ایک لفظ میٹر کرتا ہے اور اسی سے جو علم کی صحت بنتی ہے. تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جب تک یہ قرآن کا حکم موجود ہے اور جب تک یہ قرآنی خطاب امت مسلمہ کو برقرار ہے اور یہ قیامت تک برقرار ہے، اور جب تک امت مسلمہ موجود ہے، یہ حکم بھی موجود ہے، یہ خطاب بھی موجود ہے، سو تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں میں موجود ہے.
اب ان دو چیزوں کو آپ جدا نہیں کر سکتے. تو اب اس پر جو بحثیں ہوتی ہیں وہ بحثیں irrelevant ہو گئیں, وہ غلط ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے موجود ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. سمپل بات ہے, میں نے ایک درمیان میں بات کہی تھی کہ صاف ظاہر ہے اس کی صورتحال اور نوعیت مختلف ہوگی. جیسے حالات بدلیں گے, جیسے زمانہ بدلے گا, جیسے سچویشن بدلے گی, ویسے اس کی نوعیت بھی بدل جائے گی. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ظاہری میں تھے تو بظاہر موجود تھے, سمپل بات ہے, اور بباطن بھی موجود تھے. جب حیات ظاہری میں تھے تو ظاہری طور پہ بھی موجود تھے اور باطنی طور پہ بھی موجود تھے, چونکہ باطنی فیض تو موجود تھا. جسمانی طور پہ بھی موجود تھے اور روحانی طور پہ بھی موجود تھے. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر قیامت تک باقی امت مسلمہ کے لیے جسمانی طور پہ تو گنبد خضراء میں اور مدینہ طیبہ میں اس مقام پر موجود ہیں, جسمانی طور پہ موجود ہیں, اور روحانی طور پر بھی. مگر قیامت تک ساری امت مسلمہ کے لیے ان کا فیکم ان فیکم رسول اللہ, کہ تمہارے اندر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود. اس کا معنی کیا ہوگا؟ اب قیامت تک امت میں روحانی طور پر موجود ہوں, باطنی طور پر موجود. لہذا ان کا ادب قیامت تک اسی طرح رہے گا جیسے حیات ظاہری میں صحابہ کرام کے دور میں تھا. اب میں اس سے جو جو چیزیں منتزع ہوتی ہیں, ڈیرائیو ہوتی ہیں, جو چیزیں بولیے ڈیرائیو, وہ بتا رہا ہوں. ان کا ادب اسی طرح امت پہ رہے گا کیونکہ وہ قرآن کی نص ہے کہ تم میں موجود ہیں. ان کے حقوق اسی طرح امت پہ برقرار رہیں گے. اب بات رائٹس برقرار رہیں گے. ان کی احترام, عزت, تکریم, ادب میں نے بتا دیا وہ برقرار رہے گا. ان کی ذات پاک کے ساتھ عشق اور محبت اور جان اظہاری یہ اسی طرح امت کے لیے برقرار رہے گی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ اس آیت کریمہ کی تائید کر رہی ہے, ساتھ سپورٹ کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور بعض لوگ اس کا ترجمہ قریب کی بجائے یوں کر دیں گے کہ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہیں. دونوں درست ہیں, دونوں کو اکٹھا کر دیں. تو لہذا قیامت تک حضور مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب رہیں گے اور مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب رہیں گے. فیکم رسول اللہ کا یہ معنی آ گیا, وہ تمہارے اندر ہیں اور تمہاری جانوں کے بھی زیادہ قریب ہیں. روحانیت کے لحاظ سے, شفاعت کے اعتبار سے, رحمت کے اعتبار سے, فیوزات کے اعتبار سے, نورانیت کے اعتبار سے, روحانیت کے اعتبار سے, اپنی توجہات کے اعتبار سے, برکات کے اعتبار سے, یہ وہ جہت, اور اپنی فیضان نبوت کے لحاظ سے, اپنے فیضان رسالت کے اعتبار سے, پھر اپنی تعلیمات کے اعتبار سے, اپنی سنت کے اعتبار سے, اپنے توسل کے اعتبار سے, اللہ کے حضور امت کے لیے وسیلہ بننا اور شفاعت کرنے والا ہونا, شفیع ہونے, ان ساری جہتوں کے اعتبار سے امت کے لیے کہ اطاعت کرنا, حضور کی اتباع کرنا, شریعت, اپنی شریعت کے اعتبار سے, نبوت, رسالت اور شریعت کے اعتبار سے, ان تمام اعتبارات سے. اور میں نے بتایا اپنی روحانیت کے اعتبار سے, یعنی حضور علیہ السلام کی روح اقدس, یہ عرفاء اور اولیاء فرماتے ہیں جن کے پردے اٹھ گئے ہیں اور وہ روحانی تصرفات کو اور روحانی موجودات کو بھی دیکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی روح اقدس ساری کائنات میں اور کائناتی فضا میں اس طرح سرایت کر گئی ہے, اور کائنات آقا کی روح اقدس اور اس کے فیض سے اور اس کے نور سے اتنی معمور اور لبریز ہے
جس طرح سمجھیں دن کے وقت میں ساری فضا سورج کی روشنی سے لبریز ہو. آپ اگر باہر دھوپ پر چلے جائیں دن کا وقت ہو تو ساری جو فضا ہے وہ سورج کی دھوپ سے روشنی سے لبریز ہوتی ہے نا. اب وہ نور الگ سے تو نظر نہیں آتا, الگ سے نور نظر آتا ہے, روشنی نظر آتی, تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ روشنی ہے؟ یہ بات سمجھنے والی, وہ خود تو نظر نہیں آتی تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ روشنی اور نور ہے؟ پتہ یوں چلتا ہے کہ جہاں نور ہو وہ خود نظر نہیں آتا مگر اس کی وجہ سے دوسری چیزیں نظر آتی, اس کی وجہ سے بولیے دوسری چیزیں, یعنی دوسروں کو نظر آنے کے قابل بنا دیتا ہے. جو دوسروں کو نظر آنے کے قابل بنا دے اس کو نور کہتے ہیں, اس کو روشنی کہتے ہیں. خود دکھائی نہ دے, خود دکھائی نہ دے مگر دوسروں کو دکھائی دینے کے قابل بنا دے اپنی روشنی سے, یہ روشنی کی تعریف ہے, یہ نور ہو گیا, یہ نور ہو گیا. اور مادہ کیا ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بشریت بھی تھا, جسم بشری بھی تھا, تو بشری جسم تو صاف ظاہر ہے مادی جسم تھا, اس وجہ سے نظر بھی آئے, اس وجہ سے نظر بھی آئے. اور آپ نے ساری کائنات کے اندھیروں کو چھانٹ دیا. یہ کس کا کام ہے؟ بولیے. نور اور روشنی کا کام ہے نا کہ اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. اور خفیہ حقیقتیں جو کسی کو نظر نہیں آتی تھی, دنیا نابینا اور اندھی ہو گئی تھی, حضور کے صدقے سے آقا نے وہ ساری خفیہ دکھائی نہ دینے والی حقیقتیں دکھا دی, اور جو حقیقتیں معلوم نہ تھی وہ معلوم کروا دی, معلوم. اور دل بینا تھے دلوں کو نابینا تھے بینائی عطا کر دی. تو مقصد یہ, اب وہ روشنی آقا علیہ السلام کے نور کی وہ اب بھی قائم ہے, وہ اب بھی قائم ہے. تو یہ صحابہ کرام کے دور میں یہ ساری چیزیں تھیں اور ان کی وجہ سے بھی حضور موجود تھے, اور بظاہر حیات ظاہری مبارک, حیات مبارکہ سے ظاہری حیات کے اعتبار سے بھی جسدن بھی موجود تھے. اب فرق صرف یہ ہو گیا کہ جسدن جسمانی اعتبار سے آقا علیہ السلام مزار انور میں, قبر انور میں موجود ہیں, اور بقایا جتنی باتیں میں نے کوٹ کی ہیں, نورانیت کی بات, روحانیت کی بات, نبوت کی بات, رسالت کی بات, توجہ کی بات, توسل کی بات, شفاعت کی بات, کرم نوازی کی بات, نور کی بات, ہدایت کی بات, اندھیرے کو چھانٹنے کی بات, مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی بات, ہدایت عطا کرنے کی بات, غم زدہ دلوں کو خوشیاں عطا کرنے کی بات, ساری کائنات میں اپنا فیض و برکت پھیلانے کی بات, ان ساری جہتوں سے جیسے اس وقت موجود تھے ویسے ہی آج موجود, جیسے اس وقت موجود تھے ویسے ہی آج موجود. اور اب تو یہ چیزیں اس سے بھی زیادہ ہوں گی اور ہیں, چونکہ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ بالا تر ہوگی. تو آپ کا بھی ہر گھڑی درجے بھی تو بلند ہو رہے ہیں نا, آپ کے اپنے بھی ہر گھڑی آپ کے اپنے بھی درجے بلند ہو رہے ہیں, اور درجے بلند ہونے سے آپ کا اپنا فیض بھی امت کو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو فیض بھی پہلے سے کم نہیں بلکہ کہیں زیادہ ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے تو دو طرح سے آقا امت کو فیض دے رہے تھے, کچھ بطریق جسد, کچھ بطریق روح, بولیے, کچھ بطریق جسد مبارک جسم پاک کے ذریعے سے, اور کچھ اپنی روح اقدس کے ذریعے سے اور تعلیمات کے ذریعے سے. اب جسد اقدس تو بظاہراً امت کو نظر نہیں آتا, تو جو فیض اس طریق سے ملتا ہوگا وہ کمی بھی ساری امت کے لیے اب روحانی فیض کے ذریعے کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ روحانی فیض ہر لمحہ پہلے سے بھی بڑھتا جا رہا ہے اور قیامت تک بڑھتا جائے گا, اور جب قیامت کا دن ہوگا وہ کلائمیکس ہوگا فیض مصطفیٰ کا. وہ کیا ہوگا؟ کلائمیکس ہوگا. بسم اللہ. تو
تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جان لو یہ حقیقت، ذہن نشین کر لو کہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی دور میں بھی اور امت مسلمہ کا کوئی زمانہ حضور علیہ السلام سے خالی نہیں تھا۔ اگلی بات، کوئی دور اور کوئی زمانہ اور کوئی مقام امت مسلمہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی سے خالی نہیں ہے۔ اب یہاں سے فلسفہ ختم نبوت بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ جب کوئی دور، کوئی زمانہ، کوئی مکان اور کوئی زمان آقا علیہ السلام کی موجودگی سے خالی نہیں ہے، ہر وقت، ہر دور، ہر جگہ حضور موجود ہیں، تو پھر کسی نئے پیغمبر کی گنجائش کیسے ہو سکتی؟ کوئی حضور سے بڑھ کر ہوگا تو آئے گا معاذ اللہ۔ آپ سمجھ گئے؟ نیا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ نیا پیغمبر کیسے آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ جب خود موجود ہیں قیامت تک، تو لہذا اب نئے نبی، نئے پیغمبر، نئے رسول کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، کیونکہ قیامت تک حضور خود موجود ہیں، خود موجود ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی وفات آپ کی غیر موجودگی کو پیدا نہیں کرتی۔ کیا سمجھایا؟ حضور کی وفات سے آپ کی غیر موجودگی واقع نہیں ہوئی۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں بیٹے کہ آقا علیہ السلام کی وفات مبارک اور آپ کا وصال پاک وہ حضور کی غیر موجودگی کا باعث بولیے نہیں بنا۔ حضور جس طرح وفات اور وصال پاک سے پہلے موجود تھے، اسی طرح بعد میں بھی موجود ہیں۔ یعنی وصال پاک اور وفات مبارک سے حضور کی موجودگی پہ اثر نہیں پڑا۔ وہی میں نے بتایا، یہاں ایک باریک لطیف نکتہ ہے طلباء کے لیے اور بچیوں کے لیے۔ آپ نور الازا کی پڑھتے ہیں کتاب، فقہ میں نور الازا ابتدائی کتاب ہے فقہ کی، سادہ کتاب ہے اور بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کے آخر میں زیارت النبی کا باب ہے، زیارت قبر رسول اور زیارت النبی کا باب ہے یا نہیں؟ آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے، کیا اٹھا کے دیکھیں، کہیں آداب کا باب ہوگا اور زیارت قبر النبی کا عنوان ہوگا، کہیں قبر کا لفظ نہیں ہوگا، زیارت النبی کا عنوان ہوگا۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حضور کی موجودگی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ پوری امت میں جتنے ائمہ فقہ ہوئے، زیارت تو حضور کی نہیں ہونی، زیارت تو قبر انور کی ہے۔ وصال کے بعد فقہاء نے جو کتابیں لکھی، یہ صحابہ کے دور میں لکھی یا بعد میں لکھی؟ بولیے نا۔ یہ تو ساری کتابیں اس دور میں لکھی گئیں جب حضور علیہ السلام کا وصال پاک ہو چکا تھا، صدیوں بعد میں لکھی۔ جو بڑی کتابیں ہیں ابتدا دوسری صدی میں ہو گئی تھی، تو وصال کے بعد لکھی گئیں، مگر کہیں زیارت قبر النبی لکھیں گے، کہیں زیارت النبی لکھیں گے، تو قبر النبی بھی زیارت النبی ہے۔ یہ اصول ہے، بتا رہا ہوں فقہ کا، کہ وہ قبر پاک کی زیارت کو زیارت النبی کہہ کے لکھتے، زیارت النبی کہہ کے لکھتے۔ اور قبر انور کی زیارت کے وہی آداب ہیں جو حیات ظاہری میں حضور علیہ السلام کی زیارت کے آداب تھے، وہی آداب جو آقا علیہ السلام کے دور میں، اور مدینہ پاک کے وہی آداب آج بھی ہیں جو آپ کی حیات ظاہری میں مدینہ پاک کے آداب تھے۔ اور گنبد خضرا کے نیچے جالی مبارک کے ارد گرد میں نے بتایا رفع الصوت، آواز اونچا کرنا نہ کرنا، وہی آداب ہیں جو حضور کی حیات ظاہری میں تھے۔ تو کیا پتہ چلا؟ معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کی وفات سے حضور کی موجودگی ختم نہیں ہوئی، اور وفات آپ کی غیر موجودگی کا باعث نہیں بنی۔ اس آیت میں تخصیص ہی نہیں ہے، بس اوورال قیامت تک کے لیے اعلان ہے، ان فیکم رسول اللہ، رسول اللہ تم میں موجود ہیں۔ صرف نیچر آف پریزنس چینج ہو گئی۔ نیچر اس وقت فزیکل بھی تھی، اسپریچول بھی تھی، اب قیامت تک کے لیے اسپریچول ہے اور فزیکل بھی ہے، مگر وہ مزار اقدس میں۔ آداب وہی ہیں،
تو ایک تو یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ، عرب عرفاء اور اولیاء نے اس کے اوپر بہت کچھ بیان کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اب موضوع تو میرا اور چل رہا تھا، وہ آداب تھے سوشل، اس پوری صورت کے سوشل انٹرپریٹیشن چل رہی تھی، سائیکولوجیکل تھی، بیہیویئرل تھی۔ یہ موضوع تو ہمارا سوشل، سائیکولوجیکل، بیہیویئرل چل رہا تھا ہر بات کی، اور میں اس پر آؤں گا، مگر چونکہ ایک جملہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس سے ریلیٹڈ آ گیا اور عقیدے کی بات ہے، تو میں نے کہا یہاں کنسیپچول کلیئرٹی ہو جائے، اگلے جمعہ سے اس کا وہ سبجیکٹ آ جائے گا جو تسلسل سے ہمارا چلا آ رہا ہے، ایٹیکیٹس کا، سوشل بیہیویئر کا، اور جو پورا جو سائیکولوجیکل بیہیویئر کا، وہ چیز آ جائے گی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوا، ان کی کتاب ہے فیوض الحرمین۔ کیا کتاب ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فیوض الحرمین۔ اس میں فرماتے ہیں کہ میں مزار اقدس پہ آقا علیہ السلام کی قبر پہ حاضر ہوا اور مراقبہ کیا، اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا فضا کو جو ارد گرد تھی روضہ اطہر کے اور مدینہ پاک میں، قبر انور کے ارد گرد جتنی فضا تھی، میں نے دیکھا کأن الفضاء ممتلی بروحہ علیہ السلام، اور میں نے دیکھا کہ ساری کی ساری فضا جیسے حضور علیہ السلام کی روح اقدس کے ساتھ لبریز ہے، روح اقدس کے ساتھ لبریز ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے یہ مشاہدہ کیا جیسے سمندر تلاطم میں ہو اور اس میں تموج ہو اور روانی کے ساتھ موجیں اٹھ رہی ہوں، ایک تلاطم کے ساتھ اٹھ رہی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ساری فضا میں آقا علیہ السلام کی روح اقدس اور اس کے انوار کا ایک تلاطم بپا ہے، اتنی انوار اور تجلیات اور روح اقدس کے جو فیوزات تھے اتنے زوروں پر تھے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو صحابہ کرام کے زمانے میں تو نہیں تھے، کیا آج سے 300 سال 250 سال پہلے ہیں نا، تو 250-300 سال پہلے ہونے کا مطلب ہے اگر حضور علیہ السلام کے وصال کے 1000 سال بعد، کیا اگر 1100 سال بعد 1100 سال بعد فضائیں حضور علیہ السلام کی روح اقدس کے فیوزات کے ساتھ مملوء ہیں اور ایک تموج ہے، ایک تلاطم ہے، 1100 سال بعد تلاطم ہے، تو مزید 400 سال بعد تو ختم نہیں ہو سکتا نا، وہ پھر قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک تو یہ، اور پھر وہی آقا علیہ السلام کی روح اقدس کا جو فیض ہے اور اس کی جو موجودگی ہے اور اس کا جو تموج ہے اور اس کا جو عروج ہے فیوزات کی لہروں کا، وہ قیامت تک بھی جاری رہے گا۔ یہ میں نے ایک کوٹیشن دی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، یاد رہے گی فیوض الحرمین سے۔ ایک کوٹیشن دوسری دیتا ہوں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، کن کی؟ ملا علی قاری۔ شفا تو آپ جانتے ہیں، الشفا جی، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حدیث میں فضائل پر، الشفا، اس میں ایک مقام پر بیان آتا ہے کہ، اور حدیث پاک بھی ہے، قرآن مجید میں بھی حکم ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، تو دونوں مضمونوں کو ملا کر مکمل مضمون بیان کیا ہے کہ جب آپ گھر جائیں، داخل ہوں، گھر والوں پر تو سلام کہیں، جب آپ گھر داخل ہوتے ہیں تو سلام کہیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ گھر داخل ہوں اور گھر میں اتفاق سے کوئی شخص بھی موجود نہ ہو، کیا گھر والے موجود نہیں ہیں، اور آپ داخل ہوں، تو سوال یہ ہے کہ پھر اس حکم کی تعمیل کی جائے یا نہیں، سلام کہیں تو کس کو سلام کہیں، گھر میں تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر آؤ اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو تب بھی چپ نہ کرو، پھر مجھ پر سلام کہو، یہ حدیث پاک، پھر مجھے سلام کہو، مجھ پر سلام کہو۔ یہ حدیث قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں نقل کی، روایت کی۔ اس الشفا کی شرح
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، شرح الشفا. کیا نام ہے؟ شرح الشفا. وہ دو قدیم نسخے اس کے 2 جلدوں میں تھے. تو شرح الشفا میں پھر اس مقام پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کی کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھیں. وہ کس سینس میں پڑھیں؟ حضور پر سلام کیسے کہا جائے؟ اس کا ریزن، اس حدیث کا ریزن بیان کرتے ہوئے آگے وہ لکھتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام. یہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس کی ریزن، دلیل یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی روح اقدس امت مسلمہ کے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اہل اسلام کے ہر گھر میں موجود ہوتی. میں نے آپ کو جملہ بولا تھا کہ روحانی طور پر حضور علیہ السلام کی موجودگی وفات سے متاثر نہیں ہوئی. ہر اہل اسلام کے گھر آقا علیہ السلام کی روح اقدس موجود ہوتی. یعنی اللہ پاک نے آپ کی روح پاک کو سریان فی العالم، ساری کائنات میں سرایت کر جانے کا مقام عطا کر دیا. جیسے ہمارا پورا جسم ہے پورا، اور اس میں جو جان ہے وہ سر سے لے کے پورے پاؤں تک سرایت کیے ہوئے ہے. مرکز تو دل ہے. مرکز، ہاتھ کاٹ دیں تو خون اگر اتنا نہ بہہ جائے کہ موت واقع ہو تو ہاتھ کاٹنے سے انسان کی جان تو نہیں نکلتی، موت تو نہیں واقع ہوتی. آنکھ نکالنے سے ہوتی ہے، کان کاٹنے سے ہوتی ہے، بولیے، ٹانگ کاٹ دینے سے ہوتی ہے. آپ ٹانگ پوری کی پوری کینسر ہو جاتی ہے، کاٹ دیتے ہیں اور اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، پھر وہ ہیل کر جاتا ہے زخم، مگر جان ختم، زندگی ختم نہیں ہوتی. ایک عضو ایسا ہے اگر اسے جسم سے نکال دیں تو زندگی نکل جاتی. وہ کیا ہے؟ دل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دل ایک ایسا مرکز ہے کہ وہ اس زندگی کا گھر ہے، وہ زندگی کا مقام ہے. اگر وہ نکال دیا جائے تو آٹومیٹیکلی زندگی ساری چلی جائے گی، اور اگر وہ برقرار رہے، عضو آپ کئی کاٹ دیں تو عضو کاٹنے سے پوری زندگی جسم سے، تو زندگی پورے جسم میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور سرایت کیے ہوئے ہے تو جسم کا ہر عضو ہلتا ہے. انگلی ہل رہی ہے، انگلیاں ہل رہی ہیں، سر ہل رہا ہے، بدن ہل رہا ہے. یہ سارے جسم میں جو نقل و حرکت ہے یہ اس زندگی کی وجہ سے ہے. زندگی نہ ہو تو جسم کا کوئی عضو بھی حرکت نہ کرے. جو عضو مفلوج ہو جاتے ہیں، جسم میں سے لائف نکل جاتی ہے، وہ عضو ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ حرکت نہیں کرتا. حرکت زندگی کی وجہ سے ہے. تو آپ نے دیکھا کہ زندگی سر سے پاؤں تک ہے ہر عضو میں، مگر کسی ایک عضو کو کاٹنے سے زندگی نہیں ختم ہوتی. زندگی ختم ہوتی ہے اس دل کو نکالنے سے. سمجھ گئے؟ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کی روحانی حیا، روحانی حاضری کو، حاضر ہونے کو، موجودگی کو اللہ پاک نے جسم کے اندر زندگی کے مماثل بنا دیا ہے کہ ساری کائنات کی زندگی حضور کی روح پاک، حضور کی موجودگی کائنات کی زندگی ہے. ساری کائنات میں آقا علیہ السلام کی روحانیت نے سرایت کر لیا ہے. اب مرکز قبر انور ہے، اس کی حیثیت قبر رسول کی حیثیت ساری کائنات کے دل جیسی. قبر رسول کی حیثیت سارے کائنات کے دل کی طرح ہے. وہ مقام ہے حیات کائنات کا. قبر کیا ہے؟ مکان اور مقام ہے حیات کائنات کا، چونکہ آقا علیہ السلام وہاں آرام فرما ہے. مگر آپ کی روحانیت پوری کائنات کو اس طرح زندہ رکھے ہوئے ہے جس طرح زندگی جسم کے ہر عضو کو زندہ اور سلامت رکھتی. یہ بات سمجھ گئے نا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح ملا علی قاری نے فرمایا کہ اہل اسلام میں سے ہر گھر میں آقا علیہ السلام کی روح پاک موجود ہوتی. اس لیے جب جاؤ سلام کرو، اور مسجد میں بھی جب قدم رکھتے ہیں تو حضور پہ سلام پڑھتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک و فضلک. یہ ہے پوری دعا. تو مسجد میں بھی حضور پہ سلام کرو. اور پھر ملا علی قاری نے اور قاضی ایاز نے نقل کی ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی روایات کہ کئی صحابہ اور تابعین ایسے تھے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو السلام علیکہ یا محمد کہتے تھے.
دنیا میں جس ملک میں بھی جس مسجد میں داخل ہوتے تو السلام علیک یا محمد، آقا علیہ السلام کو خطاب کر کے سلام کرتے تھے. کیوں؟ لِأَنَّ رُوحَهُ حَاضِرٌ فِي بُيُوتِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. جب ہر مسلمان کے ہر گھر میں حاضر ہے تو اللہ کے گھر میں کیوں نہیں حاضر ہوگی؟ وہ تو پاکیزہ جگہ ہے. یہ روحانی حضور ہے. یہ کیا ہے؟ روحانی طور پہ موجودگی ہے آقا علیہ السلام کی. اسی چیز کو پھر اولیاء کرام نے اور بھی بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا. اور جو امام نبھانی ہیں، امام نبھانی، انہوں نے جواہر البہار میں بڑی پیارے پیارے انداز کے ساتھ اس نکتے کو بیان کیا ہے. امام نبھانی نے جواہر البہار میں، اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے، کیا؟ شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی ان چیزوں کو بڑے لطیف اور پیارے انداز کے ساتھ بیان کیا. مدارج النبوت میں اور بہت سی کتب میں، اللمعات میں، اشیات اللمعات میں، مشکات شریف کی شرح ہے. اور ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح جو شرح ہے مشکات المصابیح کی، اس میں بھی بعض جگہوں پر اس کو بیان کیا. امام ابن حجر مکی کے حوالے سے بھی بڑا بیان کیا. بہت ساری چیزیں. یہ وہ چیز تھی. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ تصور اور یہ استحضار رکھنا چاہیے، ذہن میں یہ بات محفوظ اور حاضر رکھنی چاہیے کہ آج بھی اور قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام روحانی طور پہ اس پوری کائنات میں موجود ہے، ہر دور میں ہر جگہ موجود ہے. لہذا ادب حضور علیہ السلام کا قائم اور دائم رہنا چاہیے. اور پھر حضور علیہ السلام سے فیض بھی انسان حاصل کر سکتا ہے. یہ وجہ ہے کہ جہاں بھی ہو اکتساب فیض میں کوئی رکاوٹ نہیں. جس جگہ رہیں آقا کا فیض اس کو وہیں میسر ہو سکتا ہے، توجہ ہو سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.